مشاہد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ برکس کا تو پاکستان ممبر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، تو آپ کو کیسے انہوں نے بلا لیا؟ میں چونکہ میرا ویو ہے کہ ایک متبادل ورلڈ آرڈر پیدا ہو رہا ہے، اس میں برکس ہو یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو، تو میں برکس کا حمایتی ہوں، اور بلکہ میں نے دباؤ ڈالا تھا پچھلے سال فارن آفس کو، تو فائنلی انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے۔ ایران نے جوائن کر لیا ہے، سعودی عربیہ نے جوائن کر لیا ہے، یو اے ای نے جوائن کر لیا ہے، مصر نے کر لیا ہے برکس کو۔ تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اب ہم اپلائی کر دیا۔ اچھا، ہم نے بھی اپلائی کر دیا۔ کیوں میں کھڑے ہیں تو میں ذرا دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہوں ذاتی طور پر۔ مجھے ایز اے پرسنل کیپیسٹی انوائٹ کیا تھا رشیا کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ رشیا اور چائنا وہ چند دنیا کے ممالک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے برکس میں اس کو شامل بھی کر لیا ہے، اور یہ وہ دنیا کے چند ممالک ہیں جو کہ حزب اللہ کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ صاحب کو بیروت میں ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ صاحب کو تہران میں ٹارگٹ کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ہمسائے میں داخل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ سید حسن نصر اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں ایک مجاہد تھے اور ایک حریت پسند، اور یہ مسلم امہ کے لیے، مسلم دنیا کے لیے پچھلے 50 سالوں میں کنگ فیصل شہید کے بعد، جو سعودی عربیہ کے عظیم رہنما تھے، جنہوں نے اسلامک کانفرنس بھی کرائی تھی بھٹو صاحب سے مل کے 1974 میں، اور 73 کی جنگ میں تیل بند کر دیا تھا امریکہ کو کہ بطور سزا کہ آپ اسرائیل کے حمایتی ہیں، اس کے بعد یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو ویسے مہنگا پڑے گا، کیونکہ اب ہماری زندگی میں امن نہیں اس خطے میں آئے گا۔ فلسطینی قوم بھی تیار ہے، لبنانی قوم بھی ہے مزاحمت کے لیے پوری طرح، اور اس میں سمجھتا ہوں ایک اور خلیج بھی آ گئی ہے مغرب کی اور مسلمانوں کی، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امریکہ جو ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کو تو ٹارگٹ کرنے میں براہ راست ملوث تھا، لیکن اس میں کیا ایویڈنس ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت میں بھی اس کا کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی ایک قسم کا اس وقت ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں شاید پاکستانی ماڈل ان کو پسند آ گیا ہے، انہوں نے امپورٹ کر لیا ہے۔ دیکھیں نا، بائیڈن کو نکالا ہے انہوں نے سافٹ کو کے ذریعے، کو ہوا ہے باقاعدہ، آپ کو بتا دوں۔ اچھا، بائیڈن کو نکال دیا ہے؟ ہاں، بائیڈن فارغ ہو گیا ہے، سافٹ کو کیا ہے امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ڈیموکریٹک پارٹی نے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ایک ٹرمپ نہ واپس آ جائے۔ اچھا، تو ٹرمپ کی مخالفت میں، اس خوف میں، اچھا، وہ وہاں پہ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ ہاں جی، CIA، پینٹاگون، ڈیموکریٹک پارٹی اور جتنے بھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ کو روک لیں گے؟ نہیں، فی الحال تو ناکام ہے۔ اچھا، کیونکہ ٹرمپ کی بہت سپورٹ ہے۔ آپ امریکہ کی بات کریں یا کسی اور جگہ کی بات؟ میں تو امریکہ کی بات کر رہا ہوں، میں بہت دور بات کر رہا ہوں، میں بہت دور بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اس حوالے سے یہ ایک بڑی واضح ہو گیا کہ اس وقت ٹرمپ، بائیڈن از این ایکٹنگ پریزیڈنٹ، ایکٹنگ ان دا سینس جو ایکٹنگ کرتا ہے، حکومت چلا رہی ہے ان کی CIA اور پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس۔ آپ نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ دیکھیں، جنرل قاسم سلیمانی شہید ہوئے، اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ٹارگٹ کیا گیا، حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں بھی کہوں گا کہ جی یہ بڑا مہنگا پڑے گا اسرائیل کو، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمنوں کو راستے سے ہٹاتا جا رہا ہے۔ میر صاحب، آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے۔ 1988 میں ابو جہاد جو لیڈر تھا، نمبر 2 تھا یاسر عرفات کو، اس کو ٹیونس جا کے شہید کیا۔ اس کے بعد میں عرفات صاحب کو ملا تھا ٹیونس جا کے، اور میں نے ان کا گھر بھی دیکھا جہاں اسرائیلی بائے سمندر سے آئے تھے۔ PLO الفتح ختم ہوا 1988۔ 1992 میں سید عباس موسوی حزب اللہ کے لیڈر تھے، ان کو راکٹ سے مارا تھا انہوں نے، ہیلی کاپٹر سے، 1992 میں۔ اس کے بعد ایک 31 سال کا نوجوان تھا، اس کا نام تھا سید حسن نصر اللہ، وہ بن گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ 2004 میں شیخ احمد یاسین، ان کو جو حماس کے لیڈر، ان کو بھی ہیلی کاپٹر سے مارا۔ یہ 3 کلنگز کی ہیں اسرائیلی اسٹیٹ ٹیررزم نے۔ کیا اس سے یہ ختم ہوئی یہ موومنٹ؟ یہ ایک آئیڈیا ہے جو دلوں میں ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جدوجہد، آپ برہان مظفر وانی کو شہید کر کے کشمیری جدوجہد ختم کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو بڑی اہم خیالی ہے۔ اب اسرائیل کو اس لیے مہنگا پڑے گا کہ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی ہے اس خطے میں، یہ ختم نہیں ہو۔ یہ جنگ جو ہے اگر ایران تک پھیلتی ہے تو یہ ایران سے پاکستان تک آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران بڑا ہوشیاری سے کم کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ٹریپ لے کیا ہے، امریکنوں نے اور اسرائیل نے،
جو صدام کو پھنسایا تھا کہ تم جنگ کر دو. جنگ سے ان کا چاہیں کہ ایران کا 1990 والی بات ہمیں 1990 والا جب یہ نا وہ ان کی ایمبیسڈر ملی تھی گلسپی 26 جولائی جب اسلم بیگ صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ صدام حسین مسلمانوں کا ہیرو ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ صدام کو غلط فہمی ہوگی, وہ ٹریپ میں آ گیا. ایران کو یہ پتہ ہے کہ جنگ نہیں کرنی کیونکہ 30,000 امریکن فوج اس کو مشرقی وسطیٰ میں ہے. ایئر کرافٹ کیریئر روزویلٹ فورڈ ادھر موجود ہیں. اسرائیل وہ چاہتے ہیں کہ اس اسلامی انقلاب کا تیا پانچا کریں. وہ ٹریپ میں نہیں آئیں گے ایرانی, میرا نہیں خیال کہ آئیں گے, اور وہ حکمت سے کام. اگر وہ ٹریپ میں نہیں آئیں گے تو اسرائیل جو ہے وہ باری باری کبھی تہران میں, کبھی بیروت میں, کبھی بغداد میں. اسرائیل از آؤٹ نمبرڈ. چھوٹی سی ایک انکلیو بن گیا ہے, اس کے ارد گرد سارے اس کے دشمن ہیں. کتنے لوگ ماریں گے؟ لیکن اس وقت تو دیکھیں مشاہد صاحب آپ مانیں کہ اس وقت تو اسرائیل مار رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 50 سالوں میں بہت بڑا سانیہ ہوا ہے. ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ان کا 71 ہوا ہے, 1971 جو سانیہ ہوا تھا کہ اتنا سخت ہوا ہے. لیکن پاکستان کا بھی ہم نے کیا کیا تھا, بم بھی بنایا, ہم نے ریکور بھی کیا. لیکن پاکستان میں اور لبنان میں بہت فرق ہے. نہیں, میں بات کر رہا ہوں اوور آل جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے. اچھا, ایکسس آف ریزسٹنس میں ویسے تو حسن نصر اللہ صاحب نے 2000 میں بھی ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کو نکال دیا تھا. آپ خود ادھر موجود تھے, 2006 میں آپ ادھر تھے. 2000 میں نکالا تھا, 2006 میں. یہ واحد عرب لیڈر ہیں شہید جو ہے سید حسن نصر اللہ, جنہوں نے فوجی شکست دی اسرائیل کو. اٹ از اے ویری بگ تھنگ. اتنی بڑی طاقتیں نہیں کر سکی. اچھا, اب جو ان کی جگہ پہ ان کے نائب آئے ہیں نعیم قاسم صاحب, عبوری سربراہ ہیں حزب اللہ کے. ان کی میں نے کتاب پڑھی ہے, حزب اللہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی. وہ فدائی حملوں کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. بالکل. تو اگر فدائی حملوں سے آپ اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں, سوسائڈ بامبر کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج ہے؟ اب یہ بھی جو انہوں نے ٹھیک ہے فائر پاور, لیکن نعیم قاسم صاحب نے سوسائڈ بومبنگ اور فدائی حملے کو ڈیفرینشیٹ کیا. ہاں نہیں, میں سوسائڈ بومبنگ میں انگریزی میں کہہ رہا ہوں نا. فدائی حملہ تو ہے کہ وہ آپ آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. وہ سوسائڈ بومبنگ نہیں ہے. میں انگریزی کا اس کا ترجمہ کر رہا تھا. اچھا, تو اس میں اصل جو بندہ وہ ہے جو قاسم سلیمانی کا سمدھی ہے, شاید وہ شفیع الدین صاحب وہ جو ہیں ان کا زیادہ چانس. قاسم سلیمانی کا سمدھی یا حسن نصر اللہ کا؟ نہیں, قاسم سلیمانی کا. اچھا, ہاں. تو قاسم سلیمانی کا سمدھی جو ہے وہ لبنان کی حزب اللہ کا سربراہ بن جائے گا. مسلم امہ تو ایک ہی ہے نا. اس میں تو بھائی چارہ ہے نا, بارڈر, اٹ از بارڈر لیس. تو بارڈرز تو ویسے بنائے, ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا کلمہ گو جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں لبنان میں دوبارہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے جیسی کہ پہلے 80s میں ہو سکتی ہے. اسرائیل کروانا چاہے گا. دیکھو اسرائیل کا اصل میں جو ہے نا حزب اللہ ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ ایران ہے. دو بڑی قوتیں تھیں مسلم ورلڈ کی جو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر رہی تھی اسرائیل کو, ایک عراق اور ایک ایران. عراق کا تو تیا پانچا کر دیا نا انہوں نے 2003 میں, اور تباہ بھی کر دیا, قوت بھی تھی, تیل بھی تھا, سارا کچھ تھا. اور اب یہ ایران, اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز ہوگی میر صاحب, 100% شیور ہے کہ ایران ول ناؤ گو فار دا نیوکلیئر بام. اب وہ کہے گا کہ ہمارا ایک ہی دفاع ہے, وی شوڈ بیکم اے نیوکلیئر پاور. اچھا, آپ کو یاد ہے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا گدافی کی بیٹی نے, عائشہ نے, LGS نے, کاش پاکستان کی طرح ہمارے پاس بھی نیوکلیئر بم ہوتا تو میرے والد کا وہ حشر نہ کرتے, یہ انہوں نے کیا تھا.